اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ راہ ٹی وی میں خوش آمدید۔ راہ ٹی وی پوڈ کاسٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سعد اسلم حاضر خدمت ہے، اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ عمران شاہد صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں، تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف دا شو۔ عمران شاہد صاحب کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ کے الیکٹرک سے ریلیٹڈ جو کراچی والوں کا خون چوسنے والی کمپنی ہے، کہ الیکٹرک جس کا نام سنتے ہی آپ کے جو کان ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہوں گے، اس کے حوالے سے ریلیٹڈ جو کراچی کی عوام کے ایشوز ہیں ان کو روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں کیسز ان کے پاس آتے ہیں، وہ ان کو ڈیل کرتے ہیں اور ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی سے آپ کا تعلق ہے، اور جماعت اسلامی کی سینٹرل پبلک ایڈ کمیٹی جو کراچی کی ہے اس کے الیکٹرک کے ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ ہیڈ کرتے ہیں عمران شاہد صاحب۔ پروگرام میں جو ہے وہ آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور سوال اگر میں سب سے پہلے سٹارٹ کروں یہاں سے، کہ آپ کو نہیں لگتا کہ جو 18ویں صدی کے آغاز اور وسط کی بات ہے، اور اس کے علاوہ 17ویں صدی کے آخر کی جو بات ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی، ہمارے دیکھنے والوں نے بھی اس کا نام جو ہے وہ ضرور سنا ہوگا، اور آپ نے بھی اس کے بارے میں ضرور سنا پڑھا ہوگا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ کے الیکٹرک جو اس وقت رول پلے کر رہی ہے وہ ایگزیکٹلی وہی جو سینیریو بنتا چلا جا رہا ہے کراچی والوں کے لیے اسپیشلی اگر بات کی جائے، کہ وہ صرف وہیں کے ذرائع، وہیں کی ریسورسز جس لینڈ پر وہ موجود ہیں وہاں کی ریسورسز کو صرف استعمال کر رہے ہیں اور انہی کی مین پاور کو یوز کر کے استعمال کر رہے ہیں؟ واٹ ڈو یو سے اباؤٹ دیٹ؟ جی، آپ کا بہت اہم سوال اور اچھا تقابل کیا ہے آپ نے کہ الیکٹرک کو جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی سے، لیکن میرا ذاتی خیال اور ذاتی پرسیپشن اس سے بہت مختلف ہے۔ لوگ جو ہے نا، اگر ایسٹ انڈیا کمپنی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس نے بہرحال کچھ نہ کچھ تو ڈیلیور بھی کیا تھا یہاں پہ، یعنی لوٹا ضرور تھا یہیں، بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہاں کے لوگوں کو، یہاں کے ریسورسز کو، یہاں کی معدنیات کو، یہاں کی جتنی بھی چیزیں اس کو استعمال کیا اور اپنے فائدے کے لیے، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ چیزوں کو ڈیلیور اور ڈیولپ بھی کیا تھا۔ جی ایگزیکٹلی۔ لیکن کے الیکٹرک کا معاملہ بالکل ہی الٹا ہے، بالکل الٹا ہے۔ اس نے صرف لوٹ مار کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا، اور کرپشن کی ایک تاریخ رقم کی ہے بلا مبالغہ۔ پاکستان کی ہسٹری کی سب سے بڑی کرپشن کا اگر کوئی کیس ہے تو وہ کے الیکٹرک ہے۔ اور اگر ون پوائنٹ میں آپ سے پوچھوں کہ کیسے ایسا ممکن ہوا کہ پاکستان کی سب سے زیادہ، مطلب ایک پرائیویٹ کمپنی، ایک پرائیویٹ فرم ہے، اور وہ اس کے اوپر اتنا چیک بھی نہیں ہے، مطلب آغاز سے ہی چیک نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے، کیسے عوام کو لوٹ رہی ہے، کیونکہ پرائیویٹ کمپنیز کے اوپر نظر رکھنا بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، کہ کہیں کوئی پرائیویٹ کمپنی جو ہے وہ ہماری عوام کو لوٹ تو نہیں رہی ہے، تو یہ چیک رکھنا، یہ مانیٹر کرنا بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہماری وزارت بھی موجود ہے، وابڈا کا ادارہ بھی ہے، پھر حکومت کا اپنا معاہدہ بھی ہے، تو حکومت اور جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں پچھلے 2 دہائیوں کی اگر بات کر لوں میں، تو انہوں نے کسی نے بھی اس کو کسی نے نہیں پوچھا۔ جی بالکل اسی طرح سے ہے کہ اگر ہم اس کا جائزہ جس طرح سے آپ نے کہا 2 دہائیوں سے لیں، تو اگر ہم اس کو پرویز مشرف صاحب کے دور سے اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں 2005 میں جب اس کو پہلی بار فروخت کیا گیا تھا، اس وقت بھی ایم کیو ایم جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب کی حکومت کی اتحادی جماعت تھی، اور یہاں پہ جو سٹی میئر تھے وہ ایم کیو ایم کے مصطفیٰ کمال صاحب تھے۔ ٹھیک ہے۔ اس وقت کراچی کے ایک اسٹریٹجک ایسٹس کو جو ہے ایک نجی کمپنی کے حوالے کر دیا گیا، یعنی یہ ان کی مرضی اور اس کے ساتھ ہوا ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اس کی اونرشپ نہیں لی، کہ جو کراچی کا جو پاکستان بننے سے پہلے کا ایک قدیم ادارہ ہے، ایک تاریخی ادارہ ہے، اور ایک ایسا ایسٹ ہے جس کی ایک اسٹریٹجک پوزیشن ہے یا اسٹریٹجک ویلیو ہے، اس کو آپ نے ایک آف شور کمپنی کے حوالے کر دیا۔ کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کے ای ایس سی کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی بالکل، میں کے ای ایس سی کی بات کر رہا ہوں، اس کو ایک آف شور کمپنی کے حوالے کر دیا۔ اس کا آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جو بجائے اس کے کہ اس کے اگر اندر کوئی مسئلے بھی تھے یا کوئی ایشوز بھی تھے، تو اس کو سرکاری سطح پہ اس کا نوٹس لے کے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کی، اور بیڈ گورننس سے اس کو بہتر کیا جا سکتا تھا، جس طرح سے دیگر ادارے بھی بہتر کیے گئے۔ ریلوے کی ایک مثال آپ کے سامنے لی جا سکتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ
2008-9 کے اندر آ جائیں، زرداری صاحب کی PS پارٹی کی حکومت تھی، اس کے اندر تو جو ہے وہ کمال ہی کر دیا زرداری صاحب نے، جو ہے وہ ایک نیا تازہ دم شکاری ابراج گروپ اس کے حوالے کر دی اس پرائیویٹ کمپنی کو. مطلب پہلے جو کیا گیا تھا وہ تھوڑا سا کم لگا ان کو، تو انہوں نے کہا اس سے تھوڑا سا ایک ہاتھ آگے بڑھ کے جایا جائے. ہاں، ایک ہاتھ آگے بڑھ کے چلے جائیں. ٹھیک ہے. میں صرف ان ایشوز کی نشاندہی کر رہا ہوں جس میں آپ نے یہ بات کہی ہے کہ پرائیویٹ کمپنی اگر اتنی مس مینجمنٹ، اتنی کرپشن اور اتنی لوڈ شیڈنگ اور اتنی بڑھتی ہوئی بجلی کی قیمتیں اور اتنی سبسڈی ایک پرائیویٹ کمپنی کو دی جا رہی ہے کہ اس میں کوئی گورنمنٹ نوٹس لیتی تو اس میں بجائے نوٹس لینے کے وہ تو ان کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں. تمام حکومتیں، مختلف ادوار کی تمام حکومتیں. اسی طرح 2009 کے اندر پاکستان PS پارٹی کی حکومت تھی، آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ اس ملک کے صدر تھے، اور انہوں نے اس کو وہ سہولیات فراہم کی جو کہ ایک سہولتیں ایک سرکاری ادارے کو بھی میسر نہیں تھی، یعنی کھل کے اس کو نوازا گیا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ آبویسلی یہی تھی کہ یہ جو ہے اس کے پیچھے کرپشن تھی. فرنٹ پہ جو ہے وہ ابراج گروپ تھا اور پیچھے اس کے جو ہے وہ سب یہی لوگ تھے، نوازتے تھے. اب اس سے آگے بڑھ جائیے، نواز شریف کا دور آ گیا. نواز شریف کے دور کے اندر بھی یہی صورتحال رہی، اور انہوں نے اس کمپنی کو جو ہے وہ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، بلکہ ان کے ادوار کے دوران تو اس کی سبسڈی، یعنی اگر ہم بات کریں کہ ESC کو جو فروغ کیا گیا تھا اس میں سے جو 3-4 نکات تھے یا 3-4 ایشوز تھے جس کو بنیاد بنا کر اس کو فروغ کیا گیا تھا، وہ یہ تھا کہ بھئی یہ جو سرکاری ادارہ کہ ESC ہے یہ ملک کی قومی خزانے پر ایک بوجھ بن گیا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کو سالانہ 1.4 ارب روپے کی سبسڈی دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا ہم اس کو جو ہے نجکاری کر دیں گے تو اس کو سبسڈی بھی نہیں دینی پڑے گی، چونکہ نجی کمپنی ہوگی، پرائیویٹ کمپنی ہوگی، اور وہ اس کو ایفیشینٹلی جو ہے وہ اس کے ریسورسز کو یوٹیلائز کر کے سستی بجلی بنائے گی، جنریشن میں اضافہ کرے گی، ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لائنوں کو بہتر کرے گی سرمایہ کاری کے ذریعے، اور کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوگا. حیرت انگیز طور پہ یہ سبسڈی نواز شریف صاحب کے دور میں بڑھتے 2018-19 میں یہ سبسڈی آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو ہے 95 بلین روپیز تک پہنچ گئی، یعنی 95 ارب روپے سالانہ. مطلب وہ کہاں 1 ارب کی بات تھی، 2 ارب کر دینا. ہاں، 2 راؤنڈ آف کر کے 2 ارب کر دیتے ہیں کہ 2 ارب میں جو ہے وہ لاس ہو رہا تھا ہر سال. ٹھیک ہے. 2 ارب سالانہ لاس ہو رہا تھا، تو اس لیے اس کو بیچ دیا گیا کہ ہم اگر اس کو نجکاری کرتے ہیں، اس کی پرائیویٹ کمپنی کو دیتے ہیں تو کراچی والوں کو بجلی بھی پوری ملے گی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نجکاری ہونے کے باعث گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. نجکاری کرنے کا مقصد جو ہے وہ کبھی بھی کسی بھی ادارے کا، گورنمنٹ کا یہی ہوتا ہے، اور یہ سمجھ میں آنے والی ایک بات ہے کہ ہاں جی کسی ادارے کی اس لیے نجکاری کی جائے. تو وہ اس سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 ارب سے 90 ارب سے بھی آگے چلا گیا کہ ہم جو ہے وہ اس کو سبسڈی دیں گے. سبسڈی دیں گے نہیں، سبسڈی قومی خزانے سے دی، جو ہمارے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے اس سے اس کو نوازا گیا. اس پہ تو انا للہ و انا الیہ راجعون جو ہے وہ یہی کہہ سکتے. اب اس سے آپ آگے بڑھ جائیں، اس کے بعد آگے اور زیادہ ہوا ہے. ہاں، اس کے بعد تو پھر وہ خان صاحب کی، ہمارے عمران خان صاحب کی حکومت، PTI کی گورنمنٹ آئی، جس میں کراچی کے شہریوں نے بھرپور PTI کو سپورٹ کیا تھا، اور بھرپور لوگوں کی توقعات ان سے بہت زیادہ وابستہ تھیں، اور جس کا وزیر اعظم کراچی سے، ہاں وزیر اعظم کراچی، جس کا اظہار انہوں نے ان کو بھر کے ووٹ دے کر کیا تھا. اب ہوا یہ کہ اب جب وہ کے الیکٹرک کا معاملہ ہے تو جو ہے وہ کے الیکٹرک کے خلاف کسی کو وہ یعنی کوئی کارروائی نہیں ہو. لوگ چیخ رہے ہیں، لوگ لوڈ شیڈنگ پہ آواز اٹھا رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ ان کے بڑھتے ہوئے بجلی کے بلوں پہ آواز اٹھا رہے ہیں، ان کی سبسڈی پھر بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن وہاں پہ بالکل ایک خاموشی.